جی اب ہم قلقلے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قلقلہ یہاں ہی سیکھنا بہت ضروری ہے قلقلہ، کیونکہ حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں۔ بالکل آسان انداز میں آپ اس کو سیکھیں گے اور اس کی تمام طریقہ کو، تمام اس کی ڈیٹیل کو انشاءاللہ میں سکھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس کو بڑے ہی غور سے قلقلے کو سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس انداز سے پہلے کسی نے بھی نہیں پڑھایا ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قوف، طا، با، جیم، دال۔ اس کا یہ مجموعہ آپ کو یاد کرنا ہوگا: قطب جد، قطب جد، قوف، طا، با، جیم، دال۔ یہ اس کا مجموعہ ہے، یہ آپ کو یہ یاد کرنا ہوگا۔ اس کے یاد کرنے کے بعد اگلا جو لفظ ہے، اگلا جو وہ یہ قلقلے کے بارے میں ہم اس کو اب آگے مزید اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ جی حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5: قوف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جد، قطب جد۔ یہ آپ مجموعہ یاد کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ اب یہ جب بھی ساکن ہوں گے تو یہ قلقلے ہوں گے۔ جب بھی ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پہ جزم آ جائے۔ یہ دیکھو میم ہے، اس کے اوپر جزم آ گئی تو ساکن حرف کے ساتھ متحرک حرف ملتا ہے، حمزہ زبر میم ام۔ یہ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے۔ یہ نون ساکن ہے، اس کے اوپر جزم آ گئی اور اس کے ساتھ متحرک حرف ملتا ہے، حمزہ زبر نون ان۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے، یہ با ساکن ہے۔ اب یہ تھا حمزہ زبر میم ام، بس یہ اس کے ساتھ ٹچ ہوا اور میم کے اوپر زبان، میم کے ساتھ جب اس کو ملایا تو اس کے اوپر حرف بیٹھ گیا، یعنی اس کے ساتھ جب لگا تو اس کی آواز آ گئی۔ بس اتنا سا ظاہر یہ کرنا تھا، حمزہ زبر میم ام، حمزہ زبر نون ان، بس۔ لیکن جو قلقلے حروف ہیں ان کے ساتھ جب حرف ملے گا تو حمزہ زبر با اب ایسے نہیں ہوگا، حمزہ زبر با اب ایسے ملنے کے بعد حرف کی آواز پھر اوپر اچھلے گی، جیسے گیند کو نیچے مارو تو گیند اوپر کی طرف آتی ہے۔ یہ حرف یوں سمجھو گیند ہے، یہ زمین ہے، اس کے اوپر ماری اور یہ دوبارہ دیکھو اوپر اس کی آواز اچھلی ہے، یہ با کی آواز اچھلی ہے، اوپر کو گئی ہے، دوبارہ اٹھی ہے۔ ان حروف کی، باقی حروف کی آواز نہیں اٹھتی، لیکن جو قلقلے ہیں ان کی آواز اٹھتی ہے۔ حمزہ زبر با اب ایسے نہیں، اب وہ یہ آواز آئے گی، اب ایسے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں، قلقلے کی آواز کو اچھالنا ہے۔ قلقلے کا مطلب ہی ہے اچھالنا، جنبش دینا۔ یہ قلقلے کا جو اس کا لغوی معنی ہے قلقلے کا، وہ یہی ہے کہ جنبش دینا، اچھالنا۔ اب اس کو آگے سمجھیں گے آپ کچھ مثالوں کے ساتھ۔ ہم اس حروف قلقلہ کی مشق کرتے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے۔ حروف قلقلہ آپ کو پڑھائے تھے 5 ہیں: قطب جد، یہ اس کا مجموعہ ہے، قوف، طا، با، جیم، دال، اور مجموعہ قطب جد۔ اور اب یہ دیکھیں ایک ایک حرف کو آپ سمجھیں گے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساکن حروف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہو۔ اب یہ دیکھیں، ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ما قبل مفتوح، یعنی یہ ساکن حرف ہے، قوف ساکن ہے، اور اس سے ما قبل یعنی پہلے والے حرف مفتوح معنی یعنی جس کے اوپر فتح ہو، زبر ہو۔ زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر پیش ہو یعنی ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ اب ان کے نام بھی یہ ساتھ ساتھ یاد کر لیجئے گا۔ اب یہ ساکن ما قبل مفتوح یعنی
قوف کا بتایا جا رہا ہے، قوف قلقلہ جب کرنا ہے تو اس کو جب وہ ساکن ہو قوف اور اسے ماقبل مفتوح زبر والا حرف ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ایسے پڑھیں گے، یا زبر قوف یق تا پیش تو، یق تو لام پیش لو، یق تولو یق یق، ایسے قوف کی آواز اچھلے گی، قوف کی آواز کو جنبش ہوگی، قوف کی آواز جو ہے وہ اوپر کو اٹھے گی، اور اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ قوف کو قلقلہ کر کے آپ پڑھیں گے تو لفظ صحیح پڑھا جائے گا۔ یق تولو، اب یہ دیکھو ساکن ما قبل مکسور، یہ قوف ساکن ہے، اس کے ما قبل یعنی زیر ہے، یہ کسرہ ہے، تو اس کے ساتھ اس کو اب ملائیں گے، حمزہ زیر قوف اق اق، تا زبر تا، اق تا، را زبر را، اق تا را، با زبر با، اق تا را با، اق اق، ایسے قاف کی آواز اچھل رہی ہے، قاف کی آواز کو جنبش ہو رہی ہے، قاف کی آواز اوپر اس کے ساتھ ملانے کے بعد اٹھ رہی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں، یہ قاف قلقلہ ہو رہا ہے۔ ذال پیش قاف ذق ذق، یہ ساکن ما قبل مضموم ہے، یہ ساکن قاف کے سے پہلے ما قبل یعنی پہلے یہ پیش ہے، یہ ضمہ ہے، تو اس کو جب ملائیں گے ذق ذق، یہ تھا قاف جو ہم نے پڑھا، یعنی قاف کو قلقلہ کیسے کریں گے؟ ما قبل ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ما قبل مکسور، ساکن ما قبل مضموم، یعنی یہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو اس وقت ہی یہ قلقلے ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ حرف ملایا جاتا ہے۔ یہ زبر کے ساتھ بھی ہم نے ملا کے دکھا دیا، زیر کے ساتھ بھی ملا کے پڑھ دیا، پیش کے ساتھ بھی ہم نے ملا کے پڑھ دیا۔ اب اس کے بعد باری ہے طا کی، طا بھی حروف قلقلہ ہے، یہ دوسرا حرف طا ہے، اس کو آپ دیکھیں ترتیبات، یہ ساکن ما قبل مفتوح، یعنی طا ساکن سے پہلے فتح والا حرف، زبر والا حرف، یا زبر طا، یا تو یا تو معون، یا تو یا تو یا تو یا تو معون، طا کی آواز اچھل رہی ہے، طا کے ساتھ جنبش آواز جو ہے اس میں جنبش پیدا ہو رہی ہے، اور طا کی آواز اٹھ رہی ہے اس کے ساتھ ملانے کے بعد، تو اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ تو یہ زبر کے ساتھ ملا تو یا تو معون، اسی طرح یہ ساکن ما قبل مکسور، یہ زیر سے کے ساتھ مل رہا ہے، فطو 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 راتن فطو راتا فطو راتا، اسی طرح یہ ساکن ما قبل مضموم، متو ما ان متو متو متو، طا کی آواز یہ بعد میں اچھلے، طا کی آواز جو ہے اس کو حرکت ہو، جنبش ہو، تو ملانے کے بعد جب اٹھے تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یہاں طا کو ہم نے قلقلہ کرنا سیکھا، مطمئنۃ۔ اسی طرح اب قاف طا پڑھنے کے بعد با کی باری ہے، یہ دیکھو با، اور با ساکن ما قبل مفتوح، یعنی با ساکن سے پہلے فتح آ جائے، زبر آ جائے، کیسے ملائیں گے؟ عین زبر با، عب عب قارین، عب عب، ایسے با کو اچھالنا، عب قارین عب قارین۔ اسی طرح ساکن ما قبل مکسور، با ساکن سے پہلے زیر یعنی فتح کسرہ ہو، زیر ہو تو اس کو کیسے ملائیں گے؟ با کی آواز پھر کیسے اچھلے گی، پھر کیسے قلقلہ با ہوگا؟ ابراہیم اب اب اب، یہ با کی آواز اچھل رہی ہے، باقی آواز جو ہے وہ ملانے کے بعد جنبش لے رہی ہے اور اٹھ رہی ہے، تو لہٰذا یہ قلقلہ ہو رہا ہے با، ابراہیم۔ اسی طرح یہ ساکن ما قبل مضموم، یعنی ضمہ کے بعد یہ با ساکن، یعنی با ساکن سے پہلے پیش، پیش کے بعد پیش جب ملایا جائے، پیش والا حرف جب ملایا جائے با کے ساتھ، اس وقت کیسے یہ قلقلہ ہوگا؟ یوب یوب دی او یوب دی او یوب دی او۔ اسی طرح یہ اب جیم کی باری، اگلا چوتھا حرف جیم ہے، جیم کے ساتھ اسی طرح ساکن ما قبل مفتوح، جیم ساکن سے پہلے فتح ہو یعنی زبر ہو تو اس کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ اج دارو اج دارو اج اج اج، ایسے جیم کو قلقلہ کریں گے، اج دارو۔ اسی طرح ساکن ما قبل مکسور، جیم ساکن سے پہلے زیر ہو، اج تست اج تست اج 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 تست اج تست۔ اسی طرح ساکن ما قبل مضموم، یعنی جیم ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیسے ملایا جائے گا؟ تجھ زاؤنا تجھ زاؤنا تجھ زاؤنا۔ اب لاسٹ پہ پانچواں حروف جو حروف قلقلہ دال ہے، دال ساکن ما قبل مفتوح، یعنی دال ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیسے ملائیں گے؟ دال کی آواز کیسے اچھلے گی، کیسے قلقلہ ہوگا دال؟
ادراک ادراک۔ اسی طرح ساکن ماقبل مکسور یعنی دال ساکن سے پہلے کسرہ ہو، زیر ہو تو کیسے ملایا جائے گا، کیسے قلقلہ ہوگا؟ صدراتن صدراتی صدراتی، صد دال کو ایسے صدراتی، یہ دال کے ساتھ جب ملایا قلقلہ ہوا یعنی اس آواز کو اچھالا گیا، اس آواز کو جنبش دی گئی ہے، اس آواز کو ملانے کے بعد اس آواز کو اٹھایا گیا ہے، صدراتی صدراتی۔ اسی طرح ساکن ماقبل مضموم یعنی دال ساکن سے پہلے حرف پر ضمہ ہو، پیش ہو۔ اب پیش والے حرف کو کیسے دال ساکن کے ساتھ ملائیں گے؟ مدخلہ مدخلہ۔ جی آج ہم نے یہ حروف قلقلہ کی پہلی پریکٹس ہم نے کی ہے، حروف قلقلہ اور اس کی مشق ہم نے کی ہے۔ بہرحال اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان کا مجموعہ قطب جدن، اور آگے اس کی ہم نے مشق کی ہے کہ کیسے زبر کے ساتھ کیسے ملائیں گے، زیر کے ساتھ کیسے ملائیں گے، پیش کے ساتھ کیسے ملائیں گے، یہ سب ہم نے اس کی تفصیل، یعنی جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو ان کے ساتھ جب کوئی بھی متحرک زبر زیر پیش والا حرف ملے گا تو ان کی آواز کو جنبش دینی ہے، ان کی آواز کو اچھالنا ہے، ان کی آواز کو ملانے کے بعد اٹھانا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کو کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو قلقلہ کرنا آ جائے۔ تو لہٰذا آج کا سبق یہ یہیں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی حروف قلقلہ کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو سبق ہوگا وہ حروف قلقلہ کے بارے میں ہی ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے، اور میری آپ تمام دوستوں سے دعا ہے کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس ہماری محنت کو اپریشیٹ کریں، ہمارے ساتھ اس نیکی میں تعاون کریں۔ جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں، اس ہماری ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، ہمارے چینل پہ آنے والے ہیں، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لرن قرآن فرام قاری ظفر چینل کے ساتھ آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو آپ ہمارے کمنٹس باکس میں اس کو سوال بھی کریں، اور دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔